الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکے یا اس وقت وہ کسی اور مشغولیت کے اندر ہیں یا دنیا کی دوسرے خطوں کے اندر جو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ٹائم زونز کی وجہ سے اس وقت وہ موجود نہیں ہے، تو اس پروگرام کو مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے. This program of ours is live every week, Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, or those people due to commitments can't be here at this time watching it, and similarly those people around the world with different time zones who'd like to watch it but can't, it's repeated so they have access to it as well. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہماری اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات انشاءاللہ سنیں گے. So you're most welcome to take part in this session. The number is on the screen, and we will listen to what you've got to say, and so will the rest of the viewers and listeners. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ہماری توجہ ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف دلانا چاہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is bringing our attention to a very very important topic، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر تکالیف، مصیبتیں جب آتی ہیں، چاہے وہ ذاتی تکلیفیں ہوں، چاہے وہ خارجی ہوں، اجتماعی ہوں، تو اس وقت انسان کیا کر سکتا ہے. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں، پھر اس موضوع کی طرف انشاءاللہ واپس آئیں گے. تو فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی. اللہ سلامت رکھے. گزارش ہے اگر کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہا ہو جہاں پر قرآن و قاری پروگرام ہو، اور اس صورت میں آپ کا آواز ایکو اس لیے ہو رہا ہے کہ پیچھے جو ٹی وی کا آواز ہے اس کو ذرا ہلکا کر دو. بار بار
سنانے والے سجدہ پر اور دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے تو کتنی دفعہ سجدہ کرے گا؟ دوبارہ اب سوال کرو، کیونکہ پورا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال. نہ آپ ایسے کرو، نہیں، سب سے پہلے کام ایسا کرو، وہ جو ٹی وی کا آواز ہے نا اس کو ہلکا کر دو، کیونکہ وہ ریپیٹ آ رہا ہے، اس کی آواز بھی آ رہی ہے. ایک ایسا پروگرام ہے جہاں پر قرآن پاک دور چل رہا ہے، یعنی سنانے والے شاگرد ہیں، ٹھیک. اور اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں تو بار بار وہ قرآن پاک کے سجدے والی شروع پڑی جا رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں مجھے کتنے دفعہ کرنا پڑے گا سجدہ؟ ایک کرو یا کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ میں ضرور اس کا جواب دیتا ہوں. تو گویا یہ ہمارے جو کالر تھے، انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہوں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ سمجھا رہے ہیں یا قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، تو اس سجدے کی آیت کو وہ بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. تو اب اس سجدے کی آیت کو بار بار سنتے ہوئے اسی مجلس کے اندر مجھے ایک مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا یا کئی مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا، یہ سوال ہے. اور اس کا جواب فرمائے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ ہے، ریکارڈڈ ہے، اور عام طور پر آپ کونے میں دیکھ لو کہ وہاں لکھا ہے ریپیٹ یا ریکارڈڈ. اگر ریکارڈڈ ہے یا ریپیٹ ہے تب تو آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اس کا تلاوت نہیں کی. اور اگر ڈائریکٹ ہے، براہ راست ہے، وہاں اوپر کونے میں ریپیٹ یا ریکارڈڈ نہیں لکھا ہے بلکہ ڈائریکٹ ہے، لائیو ہے، براہ راست ہے، تو چونکہ وہ بار بار اسی سجدے کی آیت کو بار بار تلاوت کر رہا ہے اور ایک ہی مجلس ہو، تو آپ کے اوپر ایک ہی سجدہ ضروری ہوگا، کیونکہ وہی سیم سجدے کی آیت ہے اور اسی جگہ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس سجدے کی آیت کو آپ نے سنا، دوسرے دن پھر سنا، تیسرے دن، تو پھر چونکہ مجلس آپ کی بدل گئی ہے تو جتنی مرتبہ مجلس بدلے گی اتنی مرتبہ آپ کو سجدے ادا کرنے ہوں گے. لیکن اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کئی مرتبہ اس ہی سجدے کی آیت کو سنا ہے تو آپ کے ذمہ صرف ایک ہی سجدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں عرض کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص فون کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. اف یو وانٹ ٹو رنگ ان، کال ان، ask a مسئلہ، speak about an important topic, comment اور observe anything، کسی چیز کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، اس کے ذریعے ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں دو اہم چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ جب تم سخت مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر ہو تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے. If you are in any difficult situation, in a calamity, you're in anxiety, anxious, you're going through some trials and tribulations، امتحانات سے آپ گزر رہے ہیں، آزمائش سے گزر رہے ہیں، خود اگر کوئی تکلیف ہو، whether it's emotional or whether it's physical، انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ ہمیں بتلایا ہے اس آیت کے اندر. خاصتاً آج کل جو دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے مختلف انداز کے اندر، the ظلم and the cruelty that is taking place across the world in different parts of the world، whether it's in Palestine, whether it's in Sudan, in Darfur, whether it's in Kashmir, whether it's in Ukraine, Russia,
in other countries in the African continent, وہاں مختلف ممالک کے اندر, in the Middle East, in different countries, جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے, اور خاصتاً اسپیشلی جو فلسطین کے اندر ہر ایک دن آپ کو نظر آ رہا ہے, اور میرے اس پروگرام سے پہلے بھی آپ پکچرز دیکھ رہے تھے, you was watching the pictures before my session, before my program, of the situation in Gaza and the whole devastation of the areas. پورے علاقوں کو کس طرح ملیا میٹ کر دیا, بلڈنگیں زمین پر گر گئی, اور ہزاروں کی تعداد میں بچے, مرد, عورتیں, بوڑھے, men, women, children, elderly, the weak, the ill people, all of them. Thousands have been killed, thousands have lost their loved ones, thousands of whole families are destroyed, and there's millions who are devastated because their loved ones are lost or hurt. So naturally, with the social media nowadays, social media کے ذریعے آج کل ایک قسم کا لائیو جو وہاں ظلم ہو رہا ہے وہ لائیو نظر آ رہا ہے. What is happening in other parts of the world because of the social media, the speed of it, and the vast reach of the social media, and the different kinds of social media, مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی وجہ سے, اور آج کل کی انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے, اور اتنے لوگ اس کو واپس آگے بھیج دیتے ہیں. There's so many people that forward it again and again. وہاں کی جو خبریں ہیں مختلف علاقوں کی, the news from the different parts of the world, it reaches us almost in time. You can see what's happening there, almost in time. تھوڑی ہی دیر کے بعد دنیا کی دوسرے خطے کے اندر آپ کو وہاں کا نیوز, وہاں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, those people who are being blasted to smithereens, and then the doctors over there, the nurses over there, the medical staff, the humanitarian assistance staff that are over there, they are relaying back the stories. وہاں جو ڈاکٹرز گئے ہوئے ہیں, نرسز جو گئے ہوئے ہیں, جو لائرز وہاں گئے ہوئے ہیں, جو والنٹری طور پر چیریٹی ورکرز, they've gone over there from the different charities across the world, دنیا کے مختلف حصوں سے, and they're reporting back and giving eyewitness testimony through their social media. So all this, when it comes to a human being, you naturally feel the weight and the burden and the hurt and the emotional stress. اس کی وجہ سے وہاں کی خبریں سن کر انسان اس کے ذات پر, اس کے نفس کے اوپر, اس کے احساسات کے اوپر, his emotional side, اس کے اوپر بڑا ہی زور پڑتا ہے, بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. And it hurts especially when you can see these innocent babies and innocent children being targeted. And like I was watching a video only some time ago of some of the doctors that came and were given evidence in the House of Commons in one of the rooms, and the doctor was saying, وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ we could see that bombs would blast in crowded areas. وہ بم جو ہیں وہ گراتے ان ایریاز کے اندر جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں. جو مر جاتے وہ مر جاتے, جو ویسے لیٹے ہوئے ہیں, زخمی ہیں, تو ان کے اوپر چھوٹے سے ڈرون آ کر ان کو گولیاں مار کر ان کو بھی ختم کر دیتے. بعض اوقات وہ ینگسٹر بچے ہوتے تھے. This is the doctor's testimony that he is giving in front of the committee here in UK.
So he can't be lying because he's a surgeon. And I could see on the video that this surgeon, who is used to amputating parts of a body, used to seeing blood, used to seeing that parts are severed from the body, and they get used to this. But when he was speaking about it, you can see his lips tremoring, and he could not utter the words because he saw the devastation and the hurt and the pain. وہاں جو دکھ اس نے دیکھا اس کی وجہ سے اس کے جو ہونٹ ہیں وہ کانپ رہے تھے. حالانکہ وہ سرجن تھا. اس نے کہا in the committee, he's given evidence here in the UK, and you can see the green benches of the House of Commons. اور اس نے کہا کہ کتنی مرتبہ اس طرح ہوا کہ چونکہ ٹانگ کے اندر یا ہاتھ کے اندر we had to amputate a limb, اس ہاتھ یا پاؤں کو ہمیں کاٹ کر ہٹانا پڑ گیا کیونکہ وہ اتنا ڈیمیج ہو گیا, اس کی وجہ سے باقی پورے جسم کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جب ہم نے اس کو کاٹا, when we were amputating it, we didn't have anything to help them with the pain except a paracetamol. پیراسیٹامول کے علاوہ جو اسرائیلی حکومت ہے انہوں نے جتنی بھی میڈیکیشن ہے, جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ بند کر دی ہیں. اب انداز لگاؤ کہ وہ بچے یا ینگسٹر یا مرد عورتیں جب ان کا وہ ہاتھ یا پاؤں کاٹ رہا ہے یہ ڈاکٹر, وہ کتنے چیختے چلاتے ہوں گے. اور اس نے کہا کہ پیراسیٹامول کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور دوائی نہیں تھی. جب اس قسم کی خبریں انسان کے پاس آتی ہیں, when these kinds of situations and videos and evidences and eyewitness testimonies, they come and are given, then you can feel the pain and the cruelty that is going on.